محتشم سامعین حضرات، اس صورتحال میں اب یہاں پر اس بات کو مزید ابھی واضح کرنا ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور زبان بھی بہت شکل محسوس کرتی ہے کہ ایسی باتیں دہرائی جائیں کہ جن کے اندر بو گستاخی کی آتی ہے. لیکن علماء نے، محدثین نے لکھا ہے، ویسے تو کسی کی غیبت ہوتی ہے ناجائز ہے، مگر جرح و تعدیل کے فن کے اندر محدث پر انہوں نے جلدوں کی کتابیں لکھ دیں کہ فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں گھڑ لیتا تھا، فلاں بھول جاتا تھا، فلاں کا حافظہ کمزور تھا. یہ سارا فن اسماء الرجال ہے اور اس پر حدیث پر کی جاتی ہے. اب مجبوراً کہنا پڑے گا، جسے بات بھولتی ہے کسے بھول جاتی ہے، جسے جو حدیثیں گھڑتا رہا تو کہنا پڑے گا کہ گھڑتا ہے. کوئی یہ نہ کہ گھالتے روزہ میں تم اس کو ایسا کیوں کہتے ہو. اب یہ شریعت نے ڈیوٹی لگائی کہ جہاں لوگ کہیں اس کے جال میں نہ پھنس جائیں، لوگوں کو پتا ہو کہ صورتحال کیا ہے، اسے غیبت نہیں کہا جائے گا، اسے حق کی حمایت کہا جائے گا. اسے جو قرض ہے شریعت کا اور فرض ہے اس کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا. اس واسطے دیکھو اب اسماء الرجال کی کتابیں 25 جلدوں میں، 50 جلدوں میں، جن میں ساری باتیں یہ ہیں کہ فلاں فلاں کا شاگرد تھا، فلاں کا استاد تھا، بات ایسے کرتا تھا، بات ویسے کرتا تھا، فلاں صدی میں پیدا ہوا، فلاں سال میں فوت ہو گیا، حافظہ تیز تھا یا حافظہ نہیں تھا، کن ذہن تھا. یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں اس واسطے تاکہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کے جال میں نہ پھنسیں. میں آپ کو یہ چند باتیں ان کی ہوئی بتانے چاہتا ہوں. اس سلسلہ میں اللہ ہی وارث کو بیان کرتے ہوئے ایک خطیب نے جو جملے کہے، زبان بوجھ محسوس کرتی ہے، لیکن پتہ تمہیں چلے کہ آج کا کوئی امتی بھی بھلا ایسے کہہ سکتا ہے جیسے ان لوگوں کا انداز ہے. ساری تقریر بچپن میں کہیں پکائی تھی اور آج تک اسی پہ وہ لوگ گزارا کرتے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہے سننے والوں پر بھی، ان کو بھی کہہ نہیں آتی سن کے کہ یہ بچپن سے سننے لگے ہیں، اب تو کوئی جملہ اس میں تبدیل کر لو. اور صورتحال لفظوں کی کیا ہے؟ کہا گیا اللہ ہی وارث بیان ہو رہا ہے کہ اگر نبی وارث مختار ہوتے تو طائف کے اندر مصطفیٰ زخمی ہوئے یا نہ ہوئے؟ کیا پیغمبر کے صحابہ ہجرت پر مجبور ہوئے یا نہ ہوئے؟ کیا حضرت بلال مشرکین مکہ کے مظالم کا شکار ہوئے یا نہ ہوئے؟ کیا پیغمبر نے غار ثور میں راتیں گزاری ہیں یا نہیں گزاری؟ کیا 70 صحابہ کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ اور اسی کے اندر ایک جملہ اتنا بھاری جملہ ہے، کسی کے باپ کو کسی نے مارا ہو تو اپنے باپ کی مار کو ان لفظوں میں بیان نہیں کرے گا جن لفظوں میں یہ سرکار کا ذکر کرتے. معاذ اللہ، برملا مجمع عام میں کسی کو حیا نہیں ہے کہ پوچھتے کیا بولتے ہو. کہتا ہے کیا پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا یا نہیں گھسیٹا گیا؟ معاذ اللہ، یہ انداز. تم کہتے ہو وہ خاکے بنانے والے، وہ فلاں قسم کے لوگ. اب دیکھو میں نے تمہارے سامنے شان رسالت سے بے خبری ایک المیہ وہ مضمون بیان کیا تھا کہ کتنی سختی ہے اس مسئلے میں اور کیسے توہین ہو جاتی ہے. تو یہ دھندا ہی ایسا ہے. اب اتنا گرا ہوا جملہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں جو توحید کا جھنڈا لہرا رہے تھے تو جو بدبخت ٹکرائے خائب و خاسر ہو گئے. مگر سرکار کی امتی کو کہ یہ حق پہنچتا ہے کہ سرکار کو ان لفظوں میں بیان کرے گلے میں کپڑا ڈال کے کیا گھسیٹا گیا یا نہیں گھسیٹا گیا؟ کتنی گھسیٹی ہوئی مردہ سوچ ہے. اسی لیے ہم کہتے تھے کہ ناموس رسالت کا لفظ اور تحریک حرمت رسول کی بات وہ کریں تو وہ ان کا ایک ذاتی مفادات کا چکر ہے، وقت کی مصروفیت ہے، سیاست ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی. ورنہ جو خود زہر اگلنے والے ہوں وہ شربت کیا پلائیں گے، جو خود اندھیرے میں ڈوبے ہوں وہ نور کیا دکھائیں گے. خدا بھلا کرے غازی ممتاز حسین قادری کا، اس کی ایک گولی چلی ہے، ان کی ساری تحریک اسی دن ختم ہو گئی ہے. ریکارڈ دیکھو اخبارات کا، پہلے روزانہ جعلی جلسے، جن شہروں کا نام لیتے وہ لوگ ہمیں کہتے یہاں جلسہ تو کوئی ہوا نہیں، لیکن نواب وقت پہ پورا کالم تھا روزانہ کا. نہ جب تک کٹ مرو میں کھا جائے بتا کی عزت پر حرمت پر پھر بنایا گیا. تو ایک دن غازی ممتاز نکلا، دوسرے دن ہی کالم غائب. بھئی گولی اس نے چلائی، حوصلے تمہارے کیوں پست ہو گئے؟ اس وقت
سے لے کر آج تک وہ حرمت رسول کی تحریک نظر نہیں آ رہی. اس دن سے لے کر آج تک نواب وقت کے وہ سفید خالی نظر آ رہے ہیں. اور وہ ایک چوکٹھا جو لیا گیا تھا اس کا سارا حلیہ وہ سب تبدیل ہو گیا. کیوں؟ شیر مرد نے تو انکار نہیں کیا، وہ تو جیل میں بھی اقرار کر رہا ہے. اور باہر والے پھر وہ نام لینا ہی بھول گئے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا، یہ حقائق ہیں کہ مقصد کچھ اور تھا. اب سمجھا آگے سختی آ گئی ہے، لہذا اب نام نہیں لیں گے. جو بھولے ہیں پھر نہیں لیا. اور چونکہ اپنا دھندا ہی ایسا ہے ان کا، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. جو خود دھواں اگلتے ہوں وہ کبھی بہاریں تقسیم نہیں کر سکتے. نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. مبارک ہو خوشبو والو، تم کل بھی نعرہ لگاتے تھے، تم آج بھی نعرہ لگاتے ہو. محتشم سامعین حضرات، بات بڑی قابل توجہ ہے. اس میں یہ صورتحال آج اچھی طرح سن لینا. جملہ کیا ہے ان کا؟ جملہ یہ ہے، کیا پیغمبر کے صحابہ ہجرت پہ مجبور ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو اس جملے سے نتیجہ کیا ہے کہ سرکار پھر مختار نہیں ہے، چونکہ ان کے صحابہ جو ہجرت پہ مجبور ہوئے. جملہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر کے صحابہ 70 صحابہ شہید کیے گئے یا نہیں کیے گئے؟ تو چونکہ شہید کیے گئے تو لہذا سرکار پھر وارث نہیں ہے، لہذا سرکار پھر مالک و مختار نہیں ہے، لہذا سرکار کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ دلیل کا کوتا پن دیکھو. اگر چلو پڑا ہوا کوئی نہیں، اکیلی صحیح ہو تو ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ یہ تو توحید سے دشمنی ہے. اگر کوئی دہریہ یہی جملے بولنا شروع کر دے اور کہے کیا تمہارے رب کے نبی زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے، تو جس رب کے نبی زخمی ہوئے ہوں وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ. اگر کوئی دہریہ، کوئی ہندو، کوئی سکھ ان کی اس تقریر کے ساتھ اگر سوال کرنا شروع کر دے لفظ اللہ کو لگا کر، اگر سرکار کے لحاظ سے سرکار کے صحابہ شہید ہو جائیں تو سرکار پر ہے کہ آپ مالک و مختار نہیں، تو جس رب کے نبی زخمی ہو جائیں پھر اس پر کا اعتراض نہیں ہوگا. ان کی شریعت کے مطابق، ان کے قانون کے مطابق. کہتے ہیں سرکار مالک و مختار تھے تو ہجرت والی رات چھپے کیوں رہے؟ میں کہتا ہوں بدبختو، رب سے پوچھو اس نے چھپایا کیوں تھا. وہ تو مالک و مختار ہے، چاہتا دن دہاڑے اعلان کر کے کہتا یہ جا رہے ہیں، جس نے روکنا ہے روکو، کوئی بھی نہ روک سکتا. لیکن پھر بھی اس نے تدبیر کا حکم دیا. تو اگر سرکار کے غار میں رہنے پر ان بدبخت دیکھو نا بولتے کیسے ہیں کہ جس طرح بڑا ہی کسی کے ساتھ بیر ہوتا، بڑی عداوت ہوتی ہے. اب حکمتیں رب کی ہیں کہ محبوب میں تمہیں تو 1 منٹ سے پہلے مدینہ شریف پہنچا سکتا ہوں، مگر تمہارے غلاموں کو تمہاری سنت کی بھی تو ضرورت ہے. تو آج تم تدبیر سے نکلو گے تو کل غلاموں کو پتہ چل جائے گا. اب رب کی حکمتیں ہیں لیکن ان کے تانے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر مالک و مختار ہے تو پھر غار میں چھپے کیوں تھے؟ ارے چھپایا تو رب نے ہے، پھر تم رب کی قدرت سے لڑ رہے ہو، رب کی قدرت سے جھگڑ رہے ہو. اور جتنے جملے بولے ہیں کہ حضرت بلال کو مشرکین کے مظالم کا شکار کیوں ہونا پڑا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں ہو گئے، تو یہ سارا سرکار پر ہی ڈالنا ہے. یہ رب سے پوچھو کہ جس نے تیرا اے اللہ کلمہ پڑھا تھا ان کو کیوں کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، کیوں ٹکڑے ہوئے؟ تو پتا چلا کہ رب ذوالجلال محتاج نہیں کسی کا، اور یہ نہیں کہ اس کے پاس اختیار نہیں، یہ نہیں کہ اس کی قدرتیں کامل نہیں، اس نے لوگوں کے امتحان کیے ہیں، اسے پتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن کیے اس لیے ہے کہ دنیا کو پتا چلے کل بلال جنت میں ٹہل رہے ہو تو یہ نہ کہ مفت میں چلے گئے ہیں. رب بتائے گا اس جیسی قربانیاں دکھاؤ تو پھر اس کا مقابلہ کرو. دیکھو یعنی کتنی گری ہوئی سوچ ہے کہ صحابہ کی باتوں کی وجہ سے سرکار کے عہدوں کا انکار. چونکہ ہجرت پر صحابہ مجبور ہو گئے تھے تو سرکار پھر مالک و مختار نہ ہوئے. تو یہ ساری باتیں ایک سٹیپ اوپر اگر کوئی دہریہ کرنا شروع تو ہم تو نہیں کریں گے اس واسطے کہ ہمارا تو اللہ اپنا ہے اور ہم ہی اس کی توحید بیان کرتے ہیں. ہمیں حکمتوں کا پتہ ہے کہ اس نے ساری حکمتیں رکھی ہوئی تھیں
ورنہ جو کن کہے تو سب کچھ ہو جائے. اسے محبوب علیہ السلام کو مدینہ شریف پہنچانے میں دیر کتنی لگنی تھی؟ سب کچھ ہو جانا تھا. لیکن اس نے ایک نظام بھی دینا تھا, قیامت تک کے لیے محبوب کے غلاموں کو سبق بھی دینا تھا. اس واسطے تربیت کی اور ترتیب سے, اور پھر یہ ہے کہ رات کے وقت فوراً چلے جائیں, پھر فوراً نہ نکلے, کیونکہ عمومی طور پر دیکھنے والے, کھوج لگانے والے راہوں پہ نکلے ہوئے ہوں گے. پھر غار کے اندر ہی رہیں تاکہ وہ تھک جائیں, اور پھر جو مشہور رستہ اس میں نہ جائیں, دوسرے رستے پہ چل کے جائیں. یہ ساری تدبیریں تھیں. سرکار کے لیے تو کوئی احتیاجی نہیں تھی, رب کن کہتا سب کچھ ہو جاتا. لیکن امت کو بھی تو تدبیریں سکھانی تھی. اس بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن احمقوں کا انداز کیسا ہے کہ یہ سرکار کی جو حکمتیں ہیں, جو رب کے کہنے پر ہیں, جو رب کے فرمانے پر ہیں, ان کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بارش ہوتے تو پھر ایسا کیوں ہوا, بارش ہوتے تو پھر ایسا کیوں ہوا. یہ ساری باتیں مشرکوں کو بطور سبق پڑھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہندوؤں سکھوں کو بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے رب کو یوں کہنا شروع کر دو کہ اگر تمہارا اللہ ہوتا تو اس کے نبی کو پھر ہجرت کیوں کرنا پڑ گئی تھی, اگر تمہارے اللہ کی طاقت ہوتی تو اس کے ماننے والوں کو ٹکڑے کیوں کر دیا گیا تھا. یہ ان لوگوں کو مواد دیا جا رہا ہے. ہم حق پرست, رب کی توحید کے متوالے اور محبوب علیہ السلام کی عزت کے رکھوالے یہ اعلان کر رہے ہیں, طاقت ہونے کے باوجود, قدرت ہونے کے باوجود, اختیار ہونے کے باوجود یہ سب کچھ اپنایا گیا تاکہ جو بعد میں آئیں گے جن کا اختیار نہیں ہوگا ان کو جانے کا سبق مل جائے گا. محتشم سامعین حضرات, اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہوئے اپنی بات عرض کرتا ہوں. اور میں بڑی معذرت سے, چونکہ دل جلتا ہے ایسی باتوں سے. ہم کہتے ہیں انما اللہ معطی وانا قاسم, اللہ فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں, تقسیم میرے نبی علیہ السلام کرتے ہیں. تو اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ یہ علم, کتاب العلم میں اس کا ذکر ہے تو صرف علم کی بات ہے, رزق وغیرہ کی بات نہیں کہ ہر چیز وہی تقسیم کرتے ہیں. اور اس پر پھر اعتراض کیا گیا کہ رزق تو حرام بھی ہوتا ہے, تو پھر وہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر کیا حرام وہ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے اس پر یہ معارضہ قائم کیا کہ نہیں رزق نہیں تقسیم کرتے, لیکن دروغ گو کا حافظہ نہیں ہوتا. اب سرکار اگر رزق بانٹیں تو حرام کے لحاظ سے اعتراض ہے, تو اللہ کے دینے کے لحاظ سے پھر کیوں نہیں ہے؟ رب دیتا ہے تو سرکار بانٹتے ہیں, یا یہ کہو جو حرام کھاتے ہیں ان کا رب کوئی اور ہے؟ جو حرام کھاتے ہیں ان کو رب نہیں رزق دیتا ہو تو فرماتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, سارے جہان کا رازق وہ ہے, تو پھر رزق تو اسی کی طرف سے آتا ہے. اور اگر جو دلیل سرکار کے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ پھر حرام سرکار تقسیم کرتے ہیں, تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر کیا حرام اللہ دیتا ہے؟ معاذ اللہ. اصل میں رزق کی بحث بڑی طویل ہے. امام بیضاوی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے